اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کے ان لوگوں کو کہ جو کلمہ توحید و رسالت و ولایت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں 27 رجب کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے اور ندا ایک آواز گونجی، یا محمد، اے محمد پڑھو۔ پیغمبر اسلام کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے محمد کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیات ہی، کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور نفوس کا تزکیہ کرے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ دیکھیے پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کو اگر اس قرآن کریم کی آیت کو ہم دیکھیں، بس ایک آدھ دو دقیقے کے اندر میں چاہتا ہوں بات کریں، تاکہ اس کے بعد ایک دو مرحلے اور ہیں ان کو بیان کر دوں، کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی ہم نے جو پیغمبر کو بھیجا، جو تلاوت کرے گا، نفوس کا تزکیہ کرے گا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، مقصد یہ تھا کہ تم کو تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ اب جو بھی چاہتا یہ ہے کہ وہ اجالے میں آ جائے، روشنی میں آ جائے، لازم یہ ہے کہ وہ الوہیت اور رسالت و ولایت کا کلمہ پڑھ کر منور اپنے قلوب کو کر لے۔ یہ ہے اصل مقصد، کیونکہ اور آپ دیکھیے کہ پہلے تلاوت کرے گا، یعنی پہلے تلاوت پیغمبر اسلام کی جو 40 سالہ زندگی، خاموش زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے پیغمبر اسلام کی کہ جس میں وہ اپنے ان آیات کا مصداق اور ان آیات کی تفسیر بن کے اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان آ جائے کہ صاحب میری بات مانو، جھوٹ بری بات ہے، سچ بولنا چاہیے، خیانت بری بات ہے، امانت داری سے کام لینا چاہیے، تو لازم یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے کیریکٹر کو ثابت کرے۔ لہذا 40 سال تک پروردگار عالم نے پیغمبر کو مکے والوں کے درمیان رکھ کر ان کے اس کردار کو پھیلا کر بتا دیا کہ دیکھو دشمن اگرچہ ہوگا لیکن وہ صادق بھی کہے گا، امین بھی کہے گا۔ گویا اگر وہ نبوت کا کلمہ نہ پڑھے تو کم سے کم کردار کا کلمہ پڑھے گا۔ یہ ہے تعلیم، یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد نفوس کا تزکیہ کیسے؟ ان کے قلوب کو طاہر کیا جا رہا ہے مودت اہل بیت سے، اور اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو بتلایا جا رہا ہے اچھا برا کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم 27 رجب کی خوشی منائیں اور اس کو اتنا اہم کریں، تو ہمیں لازم یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اس تعلیم کو اپنے اندر لے کر آ جائیں۔ لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے کہ جو مختصر سے اعمال ہیں ان کو بجا لانا چاہیے۔ شب 27 کچھ اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے، جیسے کہ نماز عشاء کے بعد آرام کریں، اور نصف شب میں 12 رکعت نماز ہے۔ شب 27 غسل کرنا، پھر اس کے بعد 27 کے دن روزہ رکھنا، اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ ان 4 اہم روزوں میں سے ایک یہ روزہ بھی ہے کہ جس سے 70 سال کا ثواب ملتا ہے روزوں کا۔ اور اس کے علاوہ غسل کرنا، اس کے علاوہ نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جن کی ولایت کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، جن کی ولایت کا ہم اقرار کیے ہوئے ہیں، ہمیں لازم یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو وہ پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ پیغام کو ہم عمل کی منزل میں لے کے آئیں۔ کہ اگر آپ نے پیغمبر ہم کو تعلیم یہ دی ہے، اگر آپ نے پیغمبر ہم کو یہ بتلایا ہے، تو ہم اس کو عمل کی منزل میں لے کے آتے ہیں اور ہم اس کے اوپر چلیں گے جو آپ کا پیغام ہے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقط کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا،
علی جن ولی اللہ کہہ دینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ لازم یہ ہے کہ یہ جو کلمے ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے دل کے تک لے جائیں۔ منافق کون ہے؟ منافق وہی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن عمل کی منزل میں زیرو ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نبوت میں شک کر رہا ہے، ولایت میں شک کر رہا ہے، اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے۔ لہذا ہم کو اپنی عمل کی منزل میں، اور جب ہمارا عمل ایسا ہوگا تو پھر دنیا اسلام کی تعلیم سے آشنا ہوگی۔ ہاں، یہ اسلام ہوتا ہے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں جہاں بیمار کے لیے عیادت کے لیے جایا جائے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں جہاں بھوکے کو روٹی کھلائی جائے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں جہاں یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا جائے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی نابینا کو راستہ بتایا جائے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں جہاں کسی کی میت جا رہی ہو تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کی جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اور بس ایک چھوٹا سا جملہ یہ کہ یاد رکھیے، ہر مذہب نے اپنے حساب سے زندگی بسر کرنے کو ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے خود زندگی بسر کرنے کے طریقے و قانون بھی بتائے اور دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے اس کا سلیقہ اور طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ لہذا ہم سچے مسلمان اسی وقت بن سکتے ہیں، مومن بن سکتے ہیں جب اپنی بات بھی کریں اور دوسروں کی بات بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔